آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم آمن عنها إنا من المجرمين منتقمون۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و ثنا کے بعد سورہ سجدہ کی یہ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ کا فرمان کہ ہم ان کو چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں بڑے عذاب، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ گناہوں سے باز آئیں۔ کسی معاشرے میں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش عذاب آئے اور وہ معاشرہ اپنی اصلاح کر لے اور گناہوں سے باز آ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے خیر و برکت آنا شروع ہو۔ اگر کسی معاشرے میں عذاب بھی آئے اور وہ گناہوں سے باز نہ آئے تو پھر خیر و برکت بھی نہیں آتی اور بعض اوقات پھر عذاب کے اندر اضافہ ہو۔ اس وقت سیلاب یہ اللہ کا عذاب ہے، جہاں جہاں بھی آیا ہوا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اب اس عذاب کو دیکھ کر جو لوگ اس عذاب میں مبتلا ہیں وہ اپنا محاسبہ کریں اور گناہوں سے باز آ جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے خیر و برکت آئے گی۔ لیکن صورتحال آپ چلے جائیں وہ لوگ جو سیلاب کی وجہ سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر سڑکوں پر آ چکے ہیں، میدانوں میں آ چکے ہیں، چوک و چوراہوں میں آ چکے ہیں، آپ وہاں بے شک آپ ایک دن گزاریں رات ہفتے اور پھر آپ وہاں نوٹ کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ جگہ بھی ہے، جہاں بھی جگہ میرے پاس نماز پڑھ سکتا ہے انسان، پانی بھی موجود ہے، سیلاب والے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، یہ پلید نہیں۔ لیکن آپ نوٹ کریں وہاں جا کے کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ رات دن مال و متاع اکٹھا کرنے کے چکر میں، حتیٰ کہ یہ صورتحال ہے کہ وہاں یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ میرے کسی بھائی کو کچھ ملا ہے یا نہیں ملا، صرف اپنے پیٹ کی خاطر رات دن۔ مثلا چاول تقسیم کرنے والے ایک پارٹی آئی ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ لے کے پیٹ بھر کے کھا لیا، اب دوسری دفعہ کوئی اس کے بعد فوراً کوئی دوسرے آ گئے، انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کسی اور کو دیں، بلکہ وہ اس سے بھی لیں، کوئی تیسرا آ جائے اس سے بھی لیں۔ اگر انسان کا جذبہ یہ ہو کہ میرے بھائی کی ضرورت وہ پوری ہو جائے، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو وہ مقدم کرے، تو یقین کریں اس میں اللہ کی طرف سے بڑی خیر و برکت۔ صحابہ کرام میں دو طرح کے لوگ جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، مہاجرین، دوسرے انصار۔ مہاجرین وہ تھے جو مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے اور انصار وہ تھے جو وہیں مدینہ کے رہنے والے تھے۔ مہاجرین کے ساتھ انصار کا جو رویہ تھا وہ جذبہ انصار تھا، حتیٰ کہ ایک صحابی نے یہ کہا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میری دو بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو تیری خاطر طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد وہ اس سے شادی کر دیں۔ حالانکہ طلاق دینا گناہ ہے، لیکن وہ جذبہ کیا تھا کہ میں تیری خاطر اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد بھی شادی کر لیں۔
اور میں اپنے مال و متاع میں سے تجھے کچھ دیتا ہوں۔ لیکن وہ لوگ بھی بھکاری نہیں تھے بلکہ خوددار۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ بازار کس طرح، مجھے یہ بتاؤ کہ بازار کہاں۔ بازار بتایا گیا تو انہوں نے پنیر وغیرہ اس کا کام شروع کیا۔ کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پگڑی کے ایک کنارے پر تھوڑا سا رنگ لگا ہوا تھا۔ آج تو اللہ معاف کرے، فضول خرچی کی انتہا، ایک پلے کے اوپر 1.5-2 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے، دولہا کے ایک پلے کے اوپر جو سر پہ رکھا۔ لیکن پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ پگڑی کو صرف تھوڑا سا ایک طرف رنگ لگا دیتے تھے اور وہی پگڑی دولہے کے سر پہ ہوتی تھی، اور یہ اس کا امتیازی نشان ہوتا تھا کہ یہ دولہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ دلہا کا امتیازی نشان ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ یہ دلہا ہے، لیکن فضول خرچی نہ۔ ایسے ہی اللہ معاف کرے، دلہن کے پہلی رات والا جو لباس ہے، جو عروسی لباس ہوتا ہے، وہ کسی کو 100 روپیہ نہیں دیتے، لیکن وہاں لاکھ روپے لگتے۔ سٹیج بنوانے کے لیے لاکھ روپے اڑا دیتے سٹیج، اور اگر سگا بھائی ہے اور ضرورت مند ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں، اس کے لیے کچھ نہیں۔ بہن ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، اس کے لیے کچھ نہیں۔ ہمسائے کے گھر راشن نہیں ہے، اس کے لیے کچھ نہیں، لیکن سٹیج پر لاکھ روپیہ لگا دیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وہ پگڑی پر رنگ تھا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شادی میں عبد الرحمن بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض بھی ہوئے۔ آج تو ہمیں کوئی نہ بلائے تو ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے۔ یعنی انسان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آنے والے کے حالات کو دیکھنا چاہیے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا اول ولو بشارت، عبد الرحمن ولیمہ در چاہے ایک بکری کا ولیمہ، یعنی جتنی تیری وسعت ہے ولیمہ ضرور کر۔ تو اس نے اپنا کام کر کے بھکاری نہیں بنا، بلکہ خوددار۔ جذبہ ایثار انسان کی عظمت کو بلند کرتا ہے، اور جو بھکاری والی یہ سوچ ہے یہ انسان کی عزت کو داغدار کرتی ہے۔ تو اس موقع پہ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ معاف کرے، وہ اپنے پیٹ کا سوچتے ہیں، دوسرے کا نہیں سوچتے، اور جتنا مل جائے پھر بھی ان کا ہوس اور حرص پورا نہیں۔ یاد رکھیں، اس وقت بھی ایسے ایسے کلپ آئے ہوئے ہیں کہ لوگ مصیبت میں گرے ہوئے ہیں اور چور ان کے گھر کا سامان چرا کے لے چکے، یعنی ہیں بھی کون؟ وہی قرب و جوار کے رہنے والے۔ میرے علاقے میں 1973 میں فلڈ آیا تھا، دراپور جلال پور پیر والا سے، ابا جی بتاتے تھے بہت لوگ ہیں، کہنے لگے کہ ہم اپنے برتن سارے اکٹھے کر کے، درخت تھا اس کے اوپر باندھ کے اور اپنی جان بچا کے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو درخت کے اوپر وہ برتن بھی نہیں، درخت کے اوپر وہ برتن بھی نہیں۔ اسی یہی جو بھی سیلاب آیا ہماری بستی کے ساتھ، ٹیر گارڈن رات کو اٹھا کے دے، یعنی کہ اندازہ لگائیں، اللہ کا فرمان تو یہ ہے کہ ہم عذاب بھیجتے ہیں تاکہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ لوگ اس عذاب میں بھی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس مصیبت کی گھڑی میں ہمارے اندر یہ فکر پیدا کرے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، یہ گھر اللہ کی نعمت ہے، یہ پانی اس وقت جو ہم پی رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے جا کر پوچھو اللہ کہ ان کو پینے کا پانی نہیں ملتا اور وہ کیا ہے پریشان۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نعمتوں کی قدر بھی کریں اور اپنا محاسبہ بھی کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور نیکی کی رغبت اپنے اندر پیدا کر کے نیکی کو اپنائیں۔ آمین۔ وأقول قولي هذا وآخر دعوانا